السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کی آپ کی خدمت میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ دشمن سے ڈرتے ہیں تو دور بھاگتے ہیں، سام، زہریلی اور وحشی جانوروں سے اور بھیڑیوں سے، شیر سے ڈرتے ہیں تو دور بھاگتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں دور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ سے جب بندے ڈرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر سے حجاج نے شہادت سے پہلے بہت سارے سوال کیا تھا، مختلف سوالات تھے اس میں۔ پہلے تو حجاج نے سعید بن جبیر کا نام پوچھا۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ میرا نام سعید بن جبیر ہے۔ سعید کے معنی نیک بخت، جبیر کے معنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنے والا۔ تو حجاج نے کہا کہ تمہارا نام سعید نہیں ہے بلکہ شقی ہے۔ سعید کے معنی سعادت مند، نیک بخت۔ حجاج نے کہا کہ تم نیک بخت نہیں ہو بلکہ بدبخت ہو۔ اور پھر تمہارے والد کا نام جبیر نہیں ہے بلکہ قصیر ہے، سیدھی چیز کو توڑنے والے، درست چیز کو ٹیڑھا کرنے والے۔ تو اس طرح بہت سارے سوالات سعید بن جبیر سے حجاج نے کہا تھا، پوچھا تھا، اور اس میں اس نے پوچھا حضرت صدیق اکبر افضل ہیں، یعنی خلفاء میں کون سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں؟ تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے۔
خلفاء میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یعنی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اسی بنیاد پر جنت کے آٹھوں دروازے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں سے گزرنے کی درخواست کریں، گزریں گے ایک ہی دروازے سے، لیکن تعظیماً، اعزازاً اور ان کے مرتبے اور مقام کو بتانے کے لیے جنت کا ہر دروازہ مطالبہ کرے گا کہ صدیق اکبر کا گزر ہمارے ہاں سے ہو جائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سورہ رحمان کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ڈرا اللہ سے اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ یہاں پر خوف کرنے والے، ڈرنے والے، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے سوائے ایمان کی حالت میں، یعنی تمہارا انتقال ہو تو تمہارا ایمان ہو، تم اسلام پر ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ زندگی بھر مسلمان کہلائے گئے، ایمان والے کہلائے گئے، نماز روزہ صوم و صلاۃ کے پابند رہے، انتقال سے پہلے کچھ کلمات اپنی زبان سے شکوے شکایت کے نکل گئے جس کی بنیاد پر تم دائرہ اسلام سے نکل گئے اور تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خاتمے کا اعتبار، الاعتبار بالخواتم، خاتمے کا اعتبار، پتہ نہیں کون کس حال میں مرے گا، کس کی موت کس حال میں آئے گی۔ ہم بظاہر کسی شخص کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے، یہ شرابی ہے، یہ بدماش ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، لیکن اس بندے کے تعلق سے اچانک اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ نیک ہو جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اور برے اعمال میں اتنا ملوث تھا، ایسے مصروف تھا، ایسے مشغول تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک ہاتھ کے برابر ہے جہنم میں جانے کے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، لیکن اچانک اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ صوم و صلاۃ کا پابند ہو جاتا ہے، توبہ اللہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ جنت کے اعلیٰ مقام کو پا لیتا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ حضرت نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا جو بنیا تھا اور حضرت کا پڑوسی تھا، پڑوس میں رہتا تھا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بنیا جو غیر مسلم ہے، بے ایمان ہے، جنت میں ٹہل رہا۔ اب حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب ہی میں پوچھا بھائی بنیا ہو تم، یہ تو تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے رہنے کی جگہ ہے، مسلمانوں کی جگہ ہے، آپ یہاں کیسے؟ اس نے کہا آپ کے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن پاک کی آواز گونجتی تھی، اور میں روزانہ تمہارے قرآن پڑھنے کو سنتا تھا، روزانہ قرآن سے متاثر ہوتا تھا۔ قرآن پاک ایسا کلام ہے کہ ابو جہل بھی متاثر ہوتا تھا، چپکے جا کے سنتے تھے وہ، اور ضد اور ہٹ دھرمی اور ناک کے مسئلے کی بنیاد پر وہ ایمان قبول نہیں کیے، ورنہ تو ان کے اندر کا ایک روح ان کی کہتی تھی کہ یہ کلام سچ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو اس بنیے نے کہا کہ میں روزانہ گھر کے اندر جو آواز قرآن پاک کی گونجتی تھی اسے سنتا تھا، میں چاہتا تھا کہ مسلمان بنو، ایمان والا بن جاؤں، اسلام قبول کروں، لیکن میں اپنی برادری سے ڈرتا تھا، اپنی قوم سے ڈرتا تھا، اپنے لوگوں سے ڈرتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن ہوا یہ ہے
انتقال کے موقع پر میرا آخری وقت تھا، کچھ سانسیں چل رہی تھی، اچانک اس وقت میرے دل کے اندر یہ بات آئی، کیوں نہ میں مولوی قاسم کے خدا پر ایمان نہ لاؤں۔ میں نے فٹ سے اپنی زبان سے کہا کہ میں قاسم کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور یہ میں نے کہا میری روح جسم سے قبض ہو گئی، نکل گئی، اور خواب میں کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو کر مرا ہوں، کفر کی حالت میں میرا انتقال نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے ہیں اور جنت میں میں ٹہل رہا ہوں۔ آج ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، گھر کے اندر کیا چیزیں چلتی ہیں، گھر کے اندر واہیات، تباہیات، فضول گانے بجانے، بدعات اور خرافات، جس سے ہم تو ڈوبے ہی، ہم تو گمراہ ہوئے ہی، اور جو لوگ بھی سنیں گے وہ بھی ڈوبیں گے، وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم، اوروں کو بھی لے ڈوبے۔ یہاں قرآن پاک کی تلاوت گھر کے اندر ہو رہی تھی، اور خود کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، کیسے کیسے لوگ اس کے ذریعے سے سیدھے راستے پر آ رہے ہیں، اور ایک بنیا کٹر قسم کا غیر بے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے اسے ایمان عطا فرما دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خاتمے کا اعتبار ہے، الاعتبار بالخواتم، خاتمے کا اعتبار ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اس کے بظاہر گناہوں کو دیکھ کر اس کا استخفاف ہمارے دل کے اندر نہ آئے کہ یہ شرابی ہے، یہ اناڑی ہے، یہ جواڑی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ایک انگلی آپ دکھا رہے ہیں تو چار انگلیاں اپنی طرف دکھا رہے ہیں کہ بھئی تم دیکھو تم کیسے ہو۔ تو بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور تمہاری موت آئے اس حال میں کہ تم اسلام پر رہو۔ اس لیے کہتے ہیں اعمال صالحہ اختیار کرنا، اعمال صالحہ اختیار کرنا۔ حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد ثانی کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہر ایک کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، کون سعید ہے، کون شقی ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، تو پھر عمل کیوں کریں ہم؟ ایک فرقہ کہتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب وہ گناہ کرے گا تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، گناہ تو اللہ نے لکھ دیا اس لیے وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو وہ گمراہ فرقہ ہے جس کو فرقہ جبریہ کہتے ہیں، اور ایک فرقہ قدریہ، وہ کہتا ہے کہ انسان خود اپنے اعمال کا خالق ہے۔ چلتے چلتے کوئی انسان گر رہا ہے تو گرنے کا علم جس وقت اس انسان کو ہوا، اسی وقت اس کے گرنے کا علم اللہ کو بھی ہوا، یعنی پہلے ہی سے اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے نقصان ہونے والا ہے۔ تو ایک فرقہ قدریہ ہے، ایک فرقہ جبریہ ہے، دونوں گمراہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت جانا چاہتے ہو تو جنت کے اسباب اختیار کرو، صحت لینا چاہتے ہو تو دوا اختیار کرو، زہر سے بچو۔ جس طرح عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ صحت کے لیے پرہیز ضروری ہے، صحت کے لیے دوائی ضروری ہے، صحت کے لیے زہر اگر کھائیں گے تو مر جائیں گے، انتقال ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح انسان مسلمان یہ سمجھے نیک اعمال کرنے پر اللہ ملیں گے، نیک اعمال کرنے پر جنت ملے گی، نیک اعمال کرنے پر زندگی درست ہوگی، نیک اعمال کرنے پر بالطف زندگی اللہ کی طرف سے ملے گی، نیک اعمال کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ چین دیں گے، سکون دیں گے، راحت دیں گے، اطمینان دیں گے، عزت اور شہرت، وہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے جو اللہ نے قرآن مجید میں وعدے کیے۔ اور برے اعمال کرنے کی بنیاد پر زندگی خسارے میں ہوگی، ناکامی میں ہوگی، گھاٹے میں ہوگی، ٹینشن ہوگا، عداوت دشمنیاں ہوں گی، خاندان کے افراد نکل جائیں گے، آپ سے دوستی نہیں کریں گے، چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے لوگوں کو کی عزت نہیں کریں گے، اور آخرت مرنے کے بعد تو عذاب خداوندی ہے، مرنے کے بعد
जेल खाने में अल्लाह के जहन्नम जिसको कहते हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मुसलमान करे, नेक आमाल करे, जन्नत मिलेगी, बुरे आमाल करने पर जहन्नम मिलेगी। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी जब सब की तकदीर लिखी जा चुकी है तो फिर ये क्यों हम अमल करें? तो अल्लाह के नबी ने उस मौके पर फरमाया, हर एक के लिए उसके अमाल आसान कर दिए गए हैं। जन्नत वाले के लिए जन्नत वाले अमाल आसान कर दिए हैं अल्लाह ने, और जहन्नम में जाने वाले के लिए जहन्नमी अमाल उसके लिए आसान कर दिए हैं। वो आसानी से झूठ बोलता है, आसानी से जुल्म कर लेता है, आसानी से किसी इंसान को मार देता है, उसे कुछ बोझ नहीं, उसे कुछ एहसास नहीं। क्यों? इसलिए कि वो अमाल उसके लिए आसान कर दिए गए। वही नेक बंदा है, ईमान वाला है, तो उसके लिए नेक अमाल आसान कर दिए गए। पूरी पूरी रात जागेगा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा, 2-2 रकात में पूरा पूरा कुरान पढ़ लेगा, अल्लाह ने आसान कर दी। हजारों करोड़ों रुपये राह खुदा में खर्च करेगा, मस्जिद के बनाने में, मदरसे के बनाने में। रिश्तेदार जो कमज़ोर किस्म के हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, उन पर अपना पैसा खर्च करेगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत वाले अमाल उसके लिए अल्लाह ने आसान कर दिए। थर्मामीटर सबके पास है, हम चेक कर लें कि कौन सा अमल मेरे लिए आसान अल्लाह ने किया है। और बुरे रास्ते पर हैं, बुरे अमाल मेरे लिए आसान है, झूठ आसान है, गीबत आसान है, हसद आसान है, जुल्म आसान है, गुनाह करना आसान है, तो समझे कि भाई हम गलत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे फ़ौरन तौबा करना चाहिए, फ़ौरन रुकना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। आप ट्रेन में सवार होकर आपकी अपनी बस्ती मसलन हैदराबाद है जा रहे हैं, बेंगलोर से हैदराबाद के रास्ते में जितने भी स्टेशन आते हैं तो आप देखते हैं कि भाई बेंगलोर से हैदराबाद के रास्ते में जो स्टेशन है वही है या कोई और स्टेशन आ रहे हैं। आसपास लोगों से भी पूछते हैं कि भाई कौन सा स्टेशन है, और उसने बता दिया फला स्टेशन है, तो इत्मीनान हो जाता है, चलो ये रास्ता हमारा दुरुस्त है, जिस गाड़ी पर मैं बैठा हूँ वो गाड़ी बिल्कुल हैदराबाद जाने वाली है। अगर इसके खिलाफ कोई अजनबी स्टेशन आ गया जो बेंगलोर से हैदराबाद के रास्ते पर नहीं पड़ता, अजनबी चीज़ें दिख रही हैं, अजनबी रास्ते आप देख रहे हैं, फौरन आप उस गाड़ी से उतर जाएंगे और समझेंगे कि ये रास्ता वो नहीं है जिस रास्ते पर मुझे चलना है। अगर इस ट्रेन में बैठूं, इस रास्ते पर मैं चलूं, तो मुझे अपना मकसद पूरा नहीं होगा, मेरी मंजिल नहीं आएगी। फौरन उस गाड़ी से तुम निकलने की तैयारी करो। बिल्कुल इसी तरह मेरे दोस्तों, ज़िंदगी की गाड़ी हर एक की चल रही है और मुख्तलिफ मराहिल आ रहे हैं, मुख्तलिफ सूरतें आ रहे हैं, मुख्तलिफ मनाजिल आ रहे हैं, और उन मराहिल को, उन मनाजिल को, उन मसाइल को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी सिरात मुस्तकीम पर है, सुन्नत रसूलुल्लाह पर है, किताबुल्लाह पर है, या किताबुल्लाह से हटी हुई है, सिरात मुस्तकीम से हटी हुई है, या अल्लाह के रास्ते से हटी हुई है। हम तय कर सकते हैं। अल्लाह ने सबको अक्ल दे रखी है, हर एक के पास दिल है, हर एक के पास दिमाग है, हर एक के पास थर्मामीटर है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। दुनिया में जो कुछ फसाद, जो कुछ बिगाड़, अदावतें, दुश्मनियाँ, और जो कुछ मौसम की तब्दीलियाँ, बेवक्त बारिश, बेवक्त आग कहीं लग रही है, बेवक्त गर्मी शुरू हो गई, बेवक्त सर्दी शुरू हो गई, भाई भाई को नहीं जम रहा है, माँ बेटियों के दरमियान में इख्तिलाफ है, अदावत है, ये जो कुछ बिगाड़ देख रहे हो, ये जो कुछ टेंशन देख रहे हो सारी दुनिया के अंदर, चाहे खुशकी के अंदर हो, चाहे तरी के अंदर हो, बिमा कसबत ऐदिन नास, ये तुम्हारे आमाले बद का नतीजा है, तुम्हारे आमाले बद का नतीजा है। नेक काम करोगे तो अच्छे हालात लाएंगे, बुरे काम करोगे तो हालात ऐसे ही होंगे।
حاکموں کو برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک تم اپنی زندگی نہیں بدلو گی. میں اپنی زندگی نہیں بدلوں گا, میرا تعلق اللہ سے صحیح نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی لمن, کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا للہ, اللہ کے لیے خیر خواہی, ولی کتابہ, کتاب اللہ کے لیے خیر خواہی, ولی رسولہ, رسول اللہ کے لیے خیر خواہی, ولی ائمۃ المسلمین, مسلمانوں کے جو عمائدین ہیں, مسلمانوں کے جو میرے دوستوں بڑے قسم کے لوگ ہیں, علماء ہیں, صلحاء ہیں, اور حکومت کے بڑے کارندے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں مسئلے بتاتے ہیں, فرمایا کہ ان کے لیے خیر خواہی. ولی عامۃ المسلمین, عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی. دین تو ان تمام چیزوں کے لیے خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے لیے خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا, اس کی عظمت کو تسلیم کرنا, اس کے سامنے بندگی کا اظہار کرنا. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے. قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں, دلہے سے پوچھتے ہیں میں نے تمہارا نکاح فلاں لڑکی سے کر دیا, تو صرف ایک جملہ کہتا ہے وہ الحمدللہ, الحمدللہ, میں نے قبول کی, میں نے قبول کی, بس. اب ساری زندگی اس کے ذمے ہے کہ بیوی بیمار پڑے تو یہ علاج کرے, بیوی کے لیے نان و نفقہ عطا کرے, خوشی غم میں شریک رہے. ساری زندگی ساتھ دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے, میں نے قبول کیا. صرف ایک چھوٹا سا جملہ, 2-3 لفظ ہیں اس کے اندر. اسی طرح 2-3 الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن فرمایا کہ اس کی وجہ سے بندہ اقرار کرتا ہے یا اللہ آپ نے میرے حق میں جو کچھ طے کیا میں اسے مانتا ہوں, آپ ہی میرے رب ہیں, آپ ہی میرے خالق ہیں, آپ ہی میرے رازق ہیں, آپ کے علاوہ کوئی ماوا ملجا نہیں, آپ کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں, آپ ہی مجھے شفا دینے والے ہیں, آپ ہی مجھے سب کچھ دینے والے ہیں, ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں. میں کسی اور کی طرف نہیں جاؤں گا, آپ ہی سے لوں گا, آپ کے خزانے سے استفادہ کروں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرتے, کسی کام کے لیے نکلتے, جیب میں پیسہ ہے, دکان میں وہ چیز موجود ہے جس کو لینا چاہتے ہیں, لیکن دل میں یہ ہے کہ یا اللہ وہ چیز مجھے دلوا دیجیے, وہ ضرورت میری پورا فرما دیجیے. یعنی کہ آپ پیسے ہیں, دکان کھلا ہے, چیز بھی موجود ہے مارکیٹ میں, آپ کسے کیا پوچھنا, کس سے کیا تعلق رکھنا. ہو سکے چلتے چلتے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہو سکے چلتے چلتے آپ کو کوئی گرفتار کر لے, اور ہو سکے وہ دکان میں وہ چیز نہ ہو جس کے لیے تم جا رہے ہو. ایک آدمی جیب میں پیسے لے کے خوشی خوشی جا رہا تھا, دوست نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مارکیٹ جا رہا ہوں. کیا خریدنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ گھوڑا خریدنے کے لیے. تو وہ جو مولوی صاحب تھے ملنے والے, انہوں نے کہا کہ بھائی انشاءاللہ کہہ لے, انشاءاللہ کہہ لے, یعنی اللہ چاہے گا تو میں جا سکوں گا مارکیٹ میں گھوڑا خرید سکوں گا, انشاءاللہ کہہ لے. اس نے کہا کہ پیسے موجود ہیں, مارکیٹ موجود ہے, گھوڑا بھی موجود ہے, تو پھر انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بیچارہ نہیں پڑا, گیا مارکیٹ میں گھوڑا خریدنے کے لیے. گھوڑا تو ہے موجود, لیکن گھوڑے کی خریداری ہونے کے بعد پیسہ دینے کا نمبر آیا, اور جیب میں ہاتھ ڈالا پیسہ نکالنے کے لیے, تو دیکھا کہ کسی نے جیب ہی قدر لیا ہے, جیب ہی جو ہے اس نے جو ہے کسی نے قینچی سے اڑا دیا ہے, پیسے سارے کے سارے غائب. اب ہاتھ ڈالتا ہے تو ہاتھ باہر آ رہا, اب مایوس, غمزدہ, پریشان, گھوڑا نہیں ملا, واپس آ رہا تھا. وہی مولوی صاحب دوبارہ نظر آئے, بھائی کہاں گیا تھا؟ اب کہہ رہا ہے انشاءاللہ بازار گیا تھا, انشاءاللہ گھوڑا خریدنے کے لیے بات چیت ہو گئی, انشاءاللہ جب گھوڑا خریدنے کے لیے میں نے ہاتھ ڈالا جیب میں تو انشاءاللہ پیسے نہیں تھے, انشاءاللہ کسی نے جیب جو ہے چرا لیا تھا. اب انشاءاللہ کی بھرمار ہو رہی ہے. جب کہنے کا موقع تھا اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا, اس موقع پر اس نے یہ
اس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ پیسے ہیں، گھوڑا ہے، مارکیٹ ہے، سب ہے، انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت. اب جب کچھ نہیں ملا تو اب انشاءاللہ 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 کہہ رہا. تو فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو. رسول اللہ نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. بیماری آتی ہے تو فوراً اللہ سے مانگو. یہ نہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، فلاں میڈیکل ہے، فلاں جو ہے سرجن ہے، وہ تو دوسرے نمبر پر آنا چاہیے. پہلے نمبر پر یا اللہ میں بیمار ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دینے والے. حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا کس نے دی؟ کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ سے مانگو. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جن کو حجاج نے قتل کیا، شہید کیا اور سولی پر لٹکا دیا. کئی دنوں تک کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا تھا، ایسا ظلم اس نے کیا. تجہیز و تکفین کے لیے بھی اس نے اجازت نہیں دی حجاج نے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر بہت بڑے صحابی ہیں اور ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو ہیں. حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو عبداللہ بن زبیر کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا لوگ میرے پاس پیسے رکھے ہیں امانتاً. مشرکین مکہ باوجود اپنے کفر کے باوجود وہ مشرک ہونے کے صحابہ کے پاس اپنی امانتیں جمع کرتے تھے. آج کوئی مسلمان بھی مسلمان کے پاس امانت جمع نہیں کرتا. کیوں؟ لیتے تو ہے لیکن دینے کا نمبر نہیں آتا. کب دیا، کون گواہ ہے. ارے قرض لے کے نہیں دیتے، امانت تو دور کی بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حقوق اللہ میں تو ہم آگے ہیں، حقوق العباد میں بہت کمی کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر سے ان کے والد نے کہا کہ بیٹا لوگوں نے میرے پاس قرض جمع کیا ہے. لوگ آ کر امانت رکھتے تھے. حضرت زبیر کہتے کہ امانت کے طور پر مت رکھو، قرض کے طور پر مت رکھو. اس لیے کہ امانت کے طور پر رکھیں گے تو وہی چیز لوٹانا میرے ذمہ واجب ہوگی. اب اگر قرض کے طور پر تم دے رہے ہو تو میں اس کو استعمال میں لا لوں گا اور جب تمہیں ضرورت پڑے گی میں کسی سے لے کے دے دوں گا. تو اس طرح لوگ جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا پیسہ جمع کرتے ہیں. اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا لوگوں نے بہت ساروں نے میرے پاس قرض رکھا ہے. میرے انتقال کے بعد اگر کوئی آ کر پوچھے اتنا میرا قرضہ ہے، تمہارے باپ کو میرے لیے دینا ضروری تھا، والد صاحب نہیں ہے، اب تم دے دو. تو جو لوگ بھی آئیں سب کو ان کا اپنا قرضہ دے دینا، چاہے وہ جتنا بھی پوچھے. ان سے دلیل بھی طلب نہیں کرنا، کب لیے تھے، کون گواہ تھے. اور سن لو مینا کے میدان میں بھی لگاتار 3 دن تک اعلان کرنا کہ زبیر کو جس نے بھی قرض دیا ہے وہ آ جائے، میں اس کو ادا کروں گا. اس طرح اعلان کرنا. حضرت زبیر اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو یہ وصیت کر رہے ہیں، یہ نصیحت کر رہے ہیں. چنانچہ حضرت زبیر کا انتقال ہو جاتا ہے. اب حضرت زبیر نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا یہ مجھے بتانا ہے. اور یہ کہا بیٹا جب کوئی قرض والا آ جائے اور قرض دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز اطمینان سے اللہ کے سامنے پڑھنا اور نماز کے بعد اللہ کے سامنے دعا کرنا، اے زبیر کے رب یہ مسئلہ ہے، زبیر کا اتنا قرضہ ہے، زبیر کے اس قرضے کو آپ حل فرما دیجئے، یہ میرے رب سے، زبیر کے رب سے تو مانگ لینا. باپ بیٹے سے نصیحت کر. آج باپ بچوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بیٹا کمانا، اچھا کمانا، فلاں کمپنی سے تجھے ملے گا، فلاں دکان سے تجھے ملے گا. یعنی مخلوق سے لینے کا طریقہ باپ سکھا کے جا رہا ہے. مخلوق کا تذکرہ یہ فرمایا کہ یہ باطل ہے اور خالق کا تذکرہ یہ نور ہے، یہ ہمت ہے، یہ روشنی ہے.
چنانچہ حضرت زبیر کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق اعلانات بھی کرتے. بہت سارے لوگ آئے, قرضہ لے کر گئے. ایک بڑا قرضہ والا آ گیا اور آ کر کہنے لگا تمہارے والد مجھے 1,00,000 دینار دینا ہے. کتنے؟ 1,00,000 دینار دینا ہے. اب یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر وضو کرنے, نماز پڑھنے, دعا کرنے گھر کے اندر تشریف لے گئے. اٹھ کر تو اس نے سمجھا کہ میرے مانگنے کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن زبیر ناراض ہو گئے اور ناراضگی کی وجہ سے گھر چلے گئے اور یہ صاحب, یہ پوچھنے والے یہاں سے نکل گئے. اب حضرت عبداللہ بن زبیر گئے, وضو کیا, اطمینان سے نماز ادا کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد واپس باہر آئے تو وہ شخص نہیں تھا. اتنے میں ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس. آ کر کہنے لگا عبداللہ بن زبیر تمہارے والد کی جو فلاں زمین ہے, فلاں پراپرٹی ہے, کتنے میں بیچو گے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا چونکہ قرضہ 1,00,000 کا تھا, 1,00,000 قرضہ حضرت زبیر کا تھا, اب اسے حل کرنا ہے. حضرت زبیر نے کہا, حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ 1,00,000 دینار میں فروخت کروں. اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خرید لوں گا, 1,00,000 دینار پر خریدنے کے لیے میں راضی ہوں, لیکن اس سے زیادہ اگر کوئی خریدنے والا تمہارے پاس آ جائے تو مجھے اطلاع دے کر اسے دے دینا. 1,00,000 دینار سے زیادہ اگر کوئی خریدنے والا خریدار آ جائے تو اسے دے دینا, اس لیے کہ آپ کو اس میں نفع ہے, لیکن مجھے اطلاع دے کر بیچنا. چنانچہ وہ شخص چلا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی آیا اس زمین کو خریدنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا کہ وہ جو تمہاری زمین ہے میں لینا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ فلاں شخص 1,00,000 دینار پر خریدنے کے لیے راضی تھے, لیکن انہوں نے یہ کہہ کر گئے کہ اس سے زیادہ اگر کوئی قیمت لگائے تو مجھے اطلاع دے دینا, اسے بیچ دینا, بتاؤ تم کتنے میں خریدو گے؟ حضرت معاویہ کے ایلچی نے کہا کہ میں 2,00,000 دینار پر خریدنے کے لیے تیار ہوں. اب حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس شخص کو, پہلے والے شخص کو اطلاع دے دوں گا, اطلاع دے کر تو میں بیچ دوں گا. پہلے والے شخص کو جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے اطلاع دی, اس نے کہا کہ میں 3,00,000 دینار پر خریدنے کے لیے تیار ہوں, اگر کوئی 3,00,000 سے زائد خریدنے والا آ جائے تو مجھے اطلاع دے کر تم بیچنا. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایلچی کو یہ چیز بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری زمین کو 4,00,000 پر لینے تیار ہوں. یہ میں بنڈل نہیں بول رہا ہوں, ریل نہیں بول رہا ہوں, یہ ریل ہے. ترمذی شریف میں یہ واقعہ ہے, ترمذی شریف جلد ثانی میں. 4,00,000 پر لینے کے لیے تیار, لیکن اگر 4,00,000 سے زائد اگر کوئی خریدنے والا ہو تو اسے دے دینا, اس میں تمہارا نفع ہوگا, لیکن مجھے اطلاع دے کر دے دینا. چنانچہ پہلے والے شخص کو اطلاع ہوئی تو اس نے کہا کہ میں 5,00,000 پر لینے کے لیے تیار ہوں. اس طرح ہوتے ہوتے فرمایا کہ وہ جو 1,00,000 دینار کی جو زمین تھی اللہ نے اسے 8,00,000 دینار پر فروخت کی. یہ دعا کا اثر, یہ اللہ سے جڑنے کا اثر, یہ نماز پڑھ کر اللہ کے خزانے سے لینے کا اثر اللہ نے غیب سے مہیا فرمایا. 1,00,000 کی زمین کہاں, اور وہی زمین 8,00,000 10,00,000 پہ فروخت ہو رہی ہے. اور یہ انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. کس پر کیا؟ دعا مانگنے پر کیا, نماز پڑھنے پر کیا, اللہ سے مانگنے کے نتیجے میں اللہ نے غیب سے مہیا فرمایا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے, تقوی والی زندگی گزارتا ہے, فرمایا کہ اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتے ہیں جس جگہ سے ملنے کی امید بھی نہیں. 1,00,000 کی زمین کہاں 10,00,000 یا 8,00,000 میں جو ہے فروخت ہوگی. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا, کوئی امید کر سکتا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے, ان کے تقوی اور طہارت کی بنیاد پر اور اللہ کے ڈرنے کے نتیجے میں اور دعا کے نتیجے میں. تو حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ, دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ سے خیر خواہی کا نام یہ ہے کہ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہو اور جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگنے والے ہم بنیں. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلِرَسُولِهِ رسول
اللہ کے لیے خیر خواہی. رسول اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، چھوٹی ہو بڑی ہو، گھر کی سنتیں، باہر کی سنتیں، حضر کی سنتیں، سفر کی سنتیں. آپ کی سنت کا نور ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا تو اللہ ایک روب عطا فرمائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی روب عطا فرماتے ہیں اور قوت تمیز عطا فرماتے ہیں. ایک سنت، مسواک کی سنت، اللہ اکبر، اس کے اندر کتنی طاقت ہے. مرتے وقت کلمہ یاد آئے گا، مرتے وقت کلمہ یاد آئے گا، خاتمہ ٹھیک ہوگا مسواک کی سنت پر. 30 روپے کا برش تو ہے، ایک 5 روپے کی مسواک جیب میں نہیں ہے. ارے نبی کی محبت کا دعویٰ کہاں سے ہم کریں جب نبی کی سنتیں ہمیں پسند نہیں ہیں. آج ذلیل و خوار مسلمان اسی لیے ہو رہا ہے کہ مغربی تہذیب کا دل دادا ہے، انگریزوں کا دل دادا ہے، ان کا اسٹائل اسے پسند ہے، ان کی زندگی انہیں پسند ہے، ان کا طرز زندگی اسے پسند ہے، اسے محبوب ہے. جن لوگوں نے نبی کو ستایا، جن لوگوں نے ہمارے نبی کو جادوگر کہا، جو لوگ نبی کے دربار میں آتے تو سلام ایسے کرتے تھے، السلام علیکم اے نبی تمہاری موت ہو، سلام تک کے لفظ کو بگاڑ کر کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے. زندگی بھر رسول اللہ کو جنہوں نے ستایا، آج مسلمان ان کے کلچر سے تو میرے دوستوں دل لگایا ہوا ہے. جس نبی نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا، جو نبی مرنے کے بعد بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، حشر کے میدان میں بھی امتی امتی کہیں گے، ان صراط پر بھی امتی امتی کہیں گے. جس نبی نے معراج کے موقع پر جب اللہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے امتیوں کو یاد کیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو التحیات میں ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ صرف مجھ پر سلامتی نہ ہو، میری تمام امت پر سلامتی ہو، میری تمام امتیوں پر برکتوں کا نزول ہو. لمحہ لمحہ، ہر سانس میں، ہر موقع پر، ہر موڑ پر جس نبی نے ہمیں یاد کیا، وہی مسلمان نبی کا جنازہ، نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہے اور اپنی زبان سے محبتوں کا دعویٰ کر رہا ہے. ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. آگے کی جو حدیث کی جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں وہ اگلی جمعہ انشاءاللہ آپ سے کہوں گا. حدیث میں ہے کہ جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر 4 نعمتیں اسے عطا فرمائیں گے. المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. یہاں تک کہ جانور بھی اس سے محبت کرنے لگے. جانوروں نے راستہ بتایا صحابہ کو، شیر نے راستہ بتایا صحابہ کو. المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں. اور دوسری نعمت، دوسرا انعام اللہ کی طرف سے سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، فاجر اور فاسق اور ظالم اور متشدد لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس مسلمان کا رعب ڈال دے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، ان کے پاس نہ ہتھیار نہ ان کے پاس کچھ، لیکن ایمان کی طاقت تھی، سنت رسول اللہ کی طاقت تھی. بڑی بڑی بھاری فوج پر یہ غالب آ گئی. یہ قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. تو سنتوں کی برکت سے مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک روح فاجروں کے دلوں کے اندر ایک روح مسلمان کا ڈال دے. اور تیسری نعمت، تیسرا اکرام سنتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت فی الرزق، رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے. یہ پریشان نہیں پھرے گا ادھر ادھر. جیسے مرغی کو دانے اکٹھا کہیں ایک جگہ ڈال دے تو اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. اب وہی دانے بکھر کے ڈال دیا جائے
تو پھر مرغی ادھر ادھر دائیں بائیں شمال جنوب سب جگہ جائے گی، پریشان پریشان پھرے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ پریشان پریشان دو روٹی کے لیے پھرے گا جب نبی کی سنتیں اس کی زندگی کے اندر نہیں ہوں، اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک کیا عطا فرمائیں گے؟ رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر چوتھا اکرام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا الثقۃ فی الدین، دین میں استقامت نصیب فرمائیں گے۔ کوئی بھی نیک عمل کرے گا سنتوں کی برکت کی وجہ سے، وہ نیک اعمال اس کی زندگی کے اندر باقی رہیں گے، چاہے لاک ڈاؤن آ جائے، چاہے کرونا آ جائے، چاہے کرونا بھاگ جائے، وہ اعمال سے پھرے گا نہیں، ہر عمل کو ادا کرے گا۔ استقامت کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی لینا ہو مانگنا ہو اللہ سے مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کے لیے ہم خیر خواہ بنیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔